بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فضائل ذکر کے حوالے سے حدیث نمبر 9 ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عن معاویة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على خلقة من اصحابه فقال ما اجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم أستخلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبرائيل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة أخرجه عن أبي شيبة وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي كذا في الدر والمشكات۔ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ کی روایت ہے۔ اور دریافت فرمایا کہ کس بات نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے؟ عرض کیا کہ اللہ جل شانہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ یہ اللہ کا بڑا ہی احسان ہم پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بدگمانی کی وجہ سے میں نے تم لوگوں کو قسم نہیں دی، بلکہ جبریل علیہ السلام میرے پاس ابھی آئے تھے اور یہ خبر سنا گئے کہ اللہ جل شانہ تم لوگوں کی وجہ سے ملائکہ یعنی فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ یعنی میں نے جو قسم دے کر پوچھا اس سے مقصود اہتمام اور تاکید تھی کہ ممکن ہے کوئی اور خاص بات بھی اس کے علاوہ ہو اور وہ بات اللہ جل شانہ کے فخر کا سبب ہو۔ اب معلوم ہو گیا کہ صرف یہ تذکرہ ہی یعنی اللہ کا ذکر ہی سبب فخر ہے۔ کس قدر خوش قسمت تھے وہ لوگ جن کی عبادتیں مقبول تھیں اور ان کی حمد و ثنا پر حق تعالی شانہ کے فخر کی خوشخبری ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دنیا میں معلوم ہو جاتی تھی۔ اور کیوں نہ ہوتا کہ حضرات کے کارنامے اسی کے مستحق تھے۔ ان کے کارناموں کا مختصر تذکرہ میں اپنے رسالہ حکایت صحابہ میں نمونہ کے طور پر لکھ چکا ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فخر کرنے کا مطلب یہ کہ حق تعالی شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ باوجود کہ نفس ان کے ساتھ ہے، شیطان ان پر مسلط ہے، شہوتیں ان پہ موجود ہیں، دنیا کی ضرورتیں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، ان سب کے باوجود ان سب کے مقابلے میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں اور اتنی کثرت سے ہٹانے والی چیزوں کے باوجود میرے ذکر سے نہیں ہٹتے ہیں۔ تمہارا ذکر و تسبیح اس لحاظ سے کہ تمہارے لیے کوئی مانع بھی ان میں سے نہیں ہے، ان کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں، یعنی فرشتوں تمہارا ذکر کرنا نہ کرنا ان کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں ہے، روکنے والی چیزیں کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے حدیث نمبر 10 ہے جی۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات۔ أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني، وأخرجه الطبراني عن سهل بن الحنزلية أيضا، وأخرجه البيهقي عن عبد الله بن مغفل وزاد وما من قوم اجتمعوا في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله إلا كان ذلك عليهم حسرة يوم القيامة كذا في الدر۔ قال المنذري رواه الطبراني في الكبير والأوسط رواته محتج بهم في الصحيح وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وابن حبان وغيرهما، والصحه الحاكم على شرط مسلم في موضع وعلى شرط البخاري في موضع أخرى، وعز السيوطي في جامع حديث سهل إلى الطبراني والبيهقي في الشعب والضياء ورقم له بالحسن، وفي الباب روايات ذكرها في مجمع الزوائد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے مجتمع یعنی
जमा हो, मुज्तमे हो और उनका मकसूद सिर्फ अल्लाह ही की रज़ा हो, तो आसमान से एक फरिश्ता निदा करता है, यानी आवाज़ लगाता है कि तुम लोग बख्श दिए गए और तुम्हारी बुराइयां नेकियों से बदल दी गई। दूसरी हदीस में है इसके बिलमुकाबिल जो इज्तिमा ऐसा हो कि इसमें अल्लाह पाक का कोई जिक्र हो ही नहीं, तो ये इज्तिमा क़यामत के दिन हसरत व अफसोस का सबब होगा। क्या होगा जी? पछतावा होगा, हसरत होगी, अफसोस होगी। आगे तशरीह क्या कहते हैं फ़ायदे में, यानी इस इज्तिमा की बेबरकती और इज़ाअत पर, ज़ाय करने पर, वक़्त ज़ाय करने पर हसरत होगी, और क्या बईद है कि वबाल का सबब किसी वजह से बन जाए। एक हदीस में है कि जिस मजलिस में अल्लाह का जिक्र ना हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना हो, उस मजलिस वाले ऐसे हैं जैसे मरे हुए गधे पर से उठे हों। अल्लाह। मजलिस का कफ़ारा, एक हदीस में आया कि मजलिस का कफ़ारा यह है कि इसके इख्तिताम पर यह दुआ पढ़ ले, यानी ख़त्म होने पर, जब कोई मजलिस हो, क्लास हो, बैठक हो, मजमा हो, दरस हो, कुछ भी हो, महफिल हो, अच्छी ही महफिल होनी चाहिए ना, तो उसमें भी कोई कमी बेशी हो तो उसके आखिर में इख्तिताम पर यह दुआ पढ़ ले, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। एक दूसरी हदीस में आया है कि जो भी मजलिस ऐसी हो जिसमें अल्लाह का जिक्र, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ना हो, वो मजलिस क़यामत के दिन हसरत और नुकसान का सबब होगी। फिर अल्लाह ताला शअनु अपने लुत्फ़ से चाहे मग़फ़िरत फरमावें, चाहे मुतालबा और अदा फरमावें। ठीक है जी। अल्लाह की ज़ात पाक है और तमाम तारीफ़ें ये उसका तर्जमा है, इसके लिए हैं। और ए अल्लाह, अल्लाह मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ और गवाही देता हूँ कि सिर्फ तू ही माबूद है। मैं अपने गुनाहों की तुझसे बख्शिश चाहता हूँ और तौबा करता हूँ। ये ऊपर वाली दुआ का तर्जमा, यानी पूछ ताछ। ये किसका है जी? मुतालबा का तर्जमा देख रहे हैं, पूछ कुछ होगी मुतालबा। और आज़ाब फरमा में, एक हदीस में है कि मजलिसों का हक़ अदा किया करो, और वो ये है कि अल्लाह का जिक्र उनमें कसरत से करो। राहगीरों को बवक्त ज़रूरत, राहगीर कौन है जी? रास्ता चलने वाले मुसाफिर, कोई भी हो, कहीं पे भी चलने वाले हों, तो उनके लिए क्या करो? रोड़े ना अटकाओ, रास्ते में पानी ना ज़्यादा गिरा दो कि गुजरे ही नहीं। ठीक है जी। उनको, राहगीरों को बवक्त ज़रूर रास्ता बताओ, रास्ता बताओ भी, और उनको क्या करो? रास्ता आसान भी करो, मुश्किल ना बनाओ चलना फिरना। नमाजियों को परेशानी हो जाए और नाजायज़ चीज़ सामने आ जाए तो आंखें बंद कर लो या नीची कर लो कि उस पर निगाह ना पड़े। हज़रत अली कररमल्लाहु वजहहु इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स ये चाहे कि उसका सवाब बहुत बड़ी तराजू में तोले, यानी सवाब बहुत ज़्यादा मकदार में हो, कि वही बड़ी तराजू में तोलेगा, मामूली चीज़ तो बड़ी तराजू के पासंग। ठीक है जी। पासंग क्या होता है? वो छोटा वजन जो तराजू के एक पल्ले में दूसरे पल्ले से वजन बराबर करने के लिए डालते हैं, यानी वो पहले से लगा होता है तराजू के, छोटा सा, उसका कोई होता ही नहीं, अहमियत ही नहीं होती। इस तरह एक थाली भी होती थी किसी ज़माने में, ये जो भी पासंग होता है, छोटा सा वजन करने का आला, आला बोलें या वो उसके साथ जो लगा होता है, पासंग में आ जाएगी। उसको चाहिए कि मजलिस के ख़त्म पर यह दुआ पढ़ा करे, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हस्नो हामिसा, ये आयत है सूरह साफ़ात की आखिरी आयत है। ठीक है जी। आपका रब जो बड़ी अजमत वाला है, उन बातों से पाक है जो वो बयान करते हैं, और सलामती नाजिल हो तमाम रसूलों पर, तमाम तर खूबियाँ अल्लाह ही के लिए हैं, जो तमाम आलमों का परवरदिगार है। हदीस बाला में बुराइयों की नेकियों से बदल देने की बशारत भी है। कुरान पाक में भी सूरह फुरकान के ख़त्म पर मोमिनों की चंद सिफात जिक्र कर फरमाने के बाद शाद फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनातिन व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा, सूरह फुरकान है। बस यही लोग हैं जिनकी बुराइयों को हक़ ताला शानू नेकियों से बदल देते हैं, और अल्लाह ताला गफूर रहीम है। इस आयत शरीफा के मुतालिक उलमाए तफसीर के चंद अक़वाल है। एक ये कि सय्यात यानी गुनाह वगैरह माफ़ फरमा दी जाएंगी,
ٹھیک ہے جی، فرما دی جائیں گے گناہ، سیئات معاف فرما دی جائیں گی، اور حسنات یعنی نیکیاں باقی رہ جائیں گی۔ گویا یہ بھی تبدیلی ہے کہ سیئہ گناہ کوئی باقی نہیں رہی، سیئہ دوسرے یہ کہ ان لوگوں کو بجائے برے اعمال کرنے کے نیک اعمال کی توفیق حق تعالی شان کی یہاں نصیب ہوگی، جیسا کہ بولتے ہیں گرمی کے بجائے سردی ہو گئی۔ تیسرے یہ کہ ان کی عادتوں کا تعلق بجائے بری چیزوں کے اچھی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے، یعنی تفسیر کے ساتھ بیان کرنا کیا ہے کہ آدمی کی عادتیں طبعی ہوتی ہیں، پیدائشی ہوتی ہیں، جو بدلتی نہیں، اسی وجہ سے ضرب المثل ہے۔ کیا ہے مثال ہے، ایگزامپل کیا ہے جی؟ جبل گردد جبلت نہ گردد، پہاڑ ٹل سکتا ہے لیکن عادت نہیں بدل سکتی۔ اور یہ مثل بھی ایک حدیث سے ماخوذ ہے۔ ماخوذ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ لیا ہوا ہے، اخذ کیا گیا وہاں سے، یعنی دلیل پکڑی گئی ہے۔ یہ مثلا ایک حدیث سے ماخوذ ہے جس میں ارشاد ہے کہ اگر تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا اور دوسری جگہ چلا گیا تو اس کی تصدیق کر لو، لیکن اگر سنو کہ طبیعت بدل گئی ہے تو اس کی تصدیق نہ کرو۔ بڑی مشکل ہوتی ہے طبیعت کسی کی بدلانا۔ طبیعت کا رخ تو بدل جائے گا، طبیعت نہیں بدلے گی۔ غصہ پہلے آتا تھا، اللہ والوں سے جڑ گئے تو غصہ آئے گا، لیکن اس بات پہ آئے گا جو جائز بات ہوگی، تو اس کی تصدیق نہ کرو۔ گویا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ عادات کا زائل، ٹھیک ہے جی، یعنی ختم ہونا پہاڑ کے زائل ہونے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اس کے بعد پھر اشکال ہوتا ہے، اعتراض کیا ہوتا ہے کہ صوفیہ اور مشائخ جو عادات کی اصلاح کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا جواب پہلے میں نے ارشاد فرمایا، آگے سنیں حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عادتیں نہیں بدلتی بلکہ ان کا تعلق بدل جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص کے مزاج میں غصہ ہے، وہ مشائخ کی اصلاح اور مجاہدوں سے ایسا ہو جائے گا کہ غصہ بالکل نہ رہے، یہ تو دشوار ہے، یعنی مشکل ہے۔ ہاں اس کا غصہ کا تعلق پہلے سے جن چیزوں کے ساتھ تھا، مثلا بے جا ظلم کر، تکبر، بے جا مطلب غلط قسم کا، بے صحیح تکبر وغیرہ، آپ بجائے ان کے اللہ کی نافرمانیوں پر اس کے احکام کی خلاف ورزی وغیرہ وغیرہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک زمانہ میں مسلمانوں کے ایذار آسانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑتے تھے، تکلیف دینے میں کوئی موقع نہ چھوڑتے تھے، ایمان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے، ساتھ رہنے کی برکت سے رہنے کی وجہ سے کفار و فساق پر اسی طرح ٹوٹتے تھے۔ اسی طرح اور اخلاق کا بھی حال ہے، سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح اور اخلاق کا بھی حال ہے۔ اس توضیح کے بعد اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ شان ایسے لوگوں کے اخلاق کا تعلق بجائے معاشی مطلب گناہ کے حسنات یعنی نیکیوں سے فرما رہے تھے۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ شان ان کو اپنی برائیوں پر توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے پرانے گناہ یاد آ کر ندامت اور توبہ کا سبب ہوتا ہے، اور ہر گناہ کے بدلے ایک توبہ جو عبادت ہے اور نیکی ہے ثبت ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ ثبت، لکھی جاتی ہے، ثبت ہونا من۔ پانچویں یہ ہے کہ اگر مولا کریم کو کسی کی کوئی ادا، کوئی کام پسند ہو اور اس کو اپنے فضل سے برائیوں کے برابر نیکیاں دے تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ ہے، کیا اختیار ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، قدرت والا ہے، اس کی رحمت کی وسعت کا کیا کہنا؟ اس کی مغفرت کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے؟ اس کی عطا کو کون روک سکتا ہے؟ جو دے رہا ہے وہ اپنی ہی ملک سے دیتا ہے، اپنی ہی خزانہ سے دیتا ہے۔ اس کو اپنی قدرت کے مظاہر بھی دکھانا ہے، کیا دکھانا؟ ظاہر ہونے کی جگہ اپنی مغفرت کے کرشمے بھی اسی دن ظاہر کرنا ہے۔ احادیث میں محشر کا نظارہ اور حساب کی جانچ مختلف طریقوں سے وارد ہوئی ہے، جس کو صاحب بہجت النفوس نے مختصر طور پر ذکر کیا اور لکھا ہے کہ حساب چند انواع پر منقسم ہوگا۔ انواع نوع کی قسموں، ٹھیک ہے، منقسم یعنی تقسیم ہوگا۔ ایک نوع یہ ہوگی کہ بعض بندوں سے نہایت مخفی رحمت کے پردہ میں، مخفی مطلب چھپا ہوا خفیہ طریقے سے، رحمت کے پردہ میں محاسبہ حساب کتاب ہوگا، اور ان کے گناہ ان کو گنوائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تو نے فلاں وقت یہ گناہ کیا، فلاں وقت ایسا کیا، اور اس کو اقرار بغیر چارہ کار نہ ہوگا، کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا، کیا جو ہوگا گناہ، حتیٰ کہ وہ گناہوں میں کی کثرت سے یہ سمجھے گا
کہ میں ہلاک ہو گیا، تو ارشاد ہوگا کہ ہم نے دنیا میں بھی تجھ پر ستاری کی تھی، پردہ ڈالا تھا، ستاری کی آج بھی ستاری کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ شخص اور اس جیسا جب یہ شخص اور اس جیسا جو ہوگا وہ حساب کے مقام سے واپس آئے گا، تو لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کیسا مبارک بندہ ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کو اس کے گناہوں کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک نوع ایسی ہوگی کہ ان کے لیے چھوٹے بڑے گناہ ہوں گے، اس کے بعد ارشاد ہوگا کہ اچھا ان کے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو، تو وہ جلدی سے کہیں گے کہ اور بھی گناہ ایسے ہیں جو یہاں ذکر نہیں کیے گئے۔ اسی طرح اور انواع کا ذکر ہے کیا ہے کہ کس کس طرح سے پیشی اور حساب ہوگا۔ حدیث میں ایک قصہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو سب سے اخیر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے اخیر میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک شخص کو بلایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کے بڑے بڑے گناہ تو ابھی ذکر نہ کیے جائیں، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں، ان پر باز پرس کی جائے، پوچھ تاچھ کی جائے۔ چنانچہ یہ شروع ہو جائے گا اور ایک ایک گناہ وقت کے حوالے سے ساتھ اس کو جتایا جائے گا، وہ انکار کیسے کر سکتا ہے، اقرار کرتا جائے گا۔ اتنے میں ارشاد ربی ہوگا، میرے رب کا ارشاد ہوگا، کیا ارشاد ہوگا کہ اس کو ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دی جائے، تو وہ جلدی سے کہے گا کہ ابھی تو اور بھی بہت سے گناہ باقی ہیں، ان کا تو ذکر ہی نہیں آیا۔ اس قصہ کے نقل فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہنسی آ گئی۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس قصے میں اول تو جہنم میں سے سب سے اخیر میں نکلنا ہے، یہی کیا کم سزا ہے۔ دوسرے کیا معلوم کون خوش قسمت ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے گناہوں کی تبدیلی ہو۔ اس لیے اللہ کی پاک ذات سے امید کرتے ہوئے فضل کا مانگتے رہنا بندگی کی شان ہے، لیکن اس پر مطمئن ہونا جرت ہے، دلیری والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ سیئات گناہوں کو حسنات یعنی نیکیوں سے بدلنے کا سبب اخلاص سے مجالس ذکر میں حاضری حدیث بالا سے معلوم ہوتی ہی ہے، لیکن اخلاص بھی اللہ ہی کی عطا سے عطا ہو سکتا ہے، اللہ ہی کی عطا سے ہو سکتا ہے۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ جہنم سے اخیر میں نکلنے والے کے بارے میں مختلف روایتیں وارد ہوئی ہیں، لیکن ان میں کوئی اشکال نہیں۔ ایک معتد بھی جماعت، بڑی جماعت اگر نکلے تو بھی ہر شخص اخیر میں نکلنے والا ہے، اور جو قریب اخیر کے نکلے وہ بھی اخیر ہی کہلاتا ہے۔ نیز خاص جماعت کا اخیر بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں اہم مسئلہ اخلاص کا ہے۔ پھر اخلاص کی قید اور بھی بہت سی احادیث میں اس رسالہ میں نظر سے گزرے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص ہی کی قدر ہے، جس درجہ کا اخلاص ہوگا اسی درجہ کی عمل کی قیمت ہوگی۔ صوفیہ کے نزدیک اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ قال اور حال برابر ہو جائیں۔ قال مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کہنا، باتیں کرنا، اور حال مطلب عمل برابر ہوں، بولیں اور عمل بھی کریں۔ ایک حدیث میں آئندہ آ رہا ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ گناہوں سے روک دے۔ آگے ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو تشریح زیادہ ہے، کوشش کرتے ہیں زوم میں شاید پوری نہ ہو، آڈیو میں پوری ہو جائے گی۔ باجت النفوس میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے لیے جو نہایت ہی جابر و متشدد تھا، کیا تھا؟ ظالم تھا۔ جابر تھا سخت مزاج مطلب متشدد، جابر مطلب ظالم۔ ایک جہاز میں بہت سی شراب لائی جا رہی تھی، ایک صاحب کا اس جہاز پر گزر ہوا اور جس قدر ٹھلیاں شراب سے بھری ہوئی تھیں، ٹھلیاں مطلب مٹی کا چھوٹا برتن جو اس وقت ہوتے تھے، سب ہی توڑ دی، ایک چھوڑ دی۔ کسی شخص کی ہمت اس کو روکنے کی نہ پڑی، لیکن اس پر حیرت تھی کہ اس بادشاہ کے تشدد کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا، ظلم کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے کس طرح جرت کی، بادشاہ کو اطلاع دی گئی، اس کو بھی تعجب ہوا، اولاً اس بات پر کہ اس کے مال پر کس طرح ایک معمولی آدمی نے جرت کی، اور پھر اس پر کہ ایک مٹکی کیوں چھوڑ دی۔ اس صاحب کو بلایا گیا، پوچھا کہ یہ کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے دل میں اس کا تقاضا ہوا، اس لیے ایسا کیا، تمہارا جو دل چاہے سزا دے دو۔ اس نے پوچھا کہ یہ ایک کیوں چھوڑ دی؟ اس نے کہا کہ مجھے اولاً اسلامی غیرت کا تقاضا تھا کہ یہ حرام ہے یہ وہ، اس لیے میں نے توڑ دی، مگر جب ایک رہی تو میرے دل میں ایک خوشی سی پیدا ہوئی کہ میں نے ایک ناجائز کام کو مٹا دیا، یعنی تھوڑا سا غرور تک